السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے مسجد نبوی کی تاریخ کے بارے میں۔ مدینہ منورہ کے قلب میں واقع اور پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تعمیر کردہ مسجد نبوی سعودی عرب میں مسجد قباء کے بعد دوسری بڑی مسجد ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے بعد اسے مسلمانوں کا دوسرا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ جب سہل اور سہیل کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی زمین پر مسجد بنانے کے لیے ان کی زمین خریدنا چاہتے ہیں، تو دونوں یتیموں نے اللہ کی رضا کے طور پر اسے تحفے کے طور پر دے دیا۔ چونکہ وہ یتیم تھے، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ادا کرنا چاہا۔ ابو ایوب الانصاری زمین کے عطیہ دینے والے بن گئے اور قیمت ادا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کے دوران کوششوں میں حصہ لیا۔ اس میں 7 مہینے لگے اور اسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے قریب بنایا گیا، جہاں وہ مدینہ ہجرت کے بعد 622 عیسوی میں رہ رہے تھے۔ ابتدائی طور پر یہ ایک کھلی ہوا والی عمارت تھی جسے کمیونٹی سینٹر، کورٹ آف لاء اور روحانی اسکول کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو قرآن کی تلقین کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جمعے کے دن خطبہ دینے کے لیے ایک ممبر بھی بنایا گیا تھا۔ مسجد کی توسیع اور تعمیر بعد کے اسلامی حکمرانوں نے کی اور اپنے آباء و اجداد کے بعد دیواروں، دروازوں اور میناروں کو تعمیر کرانے کے حقدار ٹھہرائے۔ مسجد نبوی کی تاریخ میں اتنے سالوں کے دوران بہت سے اضافے دیکھنے میں آئے۔ 622 عیسوی میں تعمیر کیے گئے 3 دروازے، رحمت کا دروازہ، گیٹ آف جبرائیل اور خواتین کا دروازہ، بالترتیب مسجد کے جنوب، مغرب اور مشرق میں واقع تھا۔ اس وقت قبلے کی دیوار کا رخ شمال کی طرف یروشلم کی طرف تھا اور الصفا شمالی دیوار کے ساتھ تھا۔ 628 عیسوی میں خیبر کی جنگ کے بعد مسجد کی توسیع کی گئی۔ مغربی دیوار کے ساتھ ساتھ 3 قطاریں بنائی گئی تھیں جو عبادت گاہ بن گئیں۔ اگرچہ پہلے خلیفہ راشد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد ویسی ہی رہی جیسے پہلے تھی، دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تبدیل کر دیا۔ مسجد کو وسعت دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے علاوہ تمام مکانات کو توڑ دیا گیا۔ دیواروں کی تعمیر کے لیے دھوپ میں خشک مٹی کی اینٹوں اور فرش کے لیے کنکروں کا استعمال کیا گیا۔ مزید یہ کہ مسجد میں 3 اور داخلی دروازے شامل کیے گئے۔ 649 عیسوی میں تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر بالکل نئے سرے سے کروائی اور ایک نئے ریکٹینگل شیپ کی مسجد تعمیر کی گئی، جس میں پتھروں، لوہے کے کلیمپوں اور ساگوان کی لکڑی استعمال کی گئی اور اس کا رخ کعبے کی طرف رکھا گیا۔ 707 عیسوی میں خلیفہ الولید کی طرف سے مسجد کی تزئین و آرائش کی گئی اور مسجد اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کے گھروں کو الگ کرنے کے لیے ایک دیوار تعمیر کی گئی۔ مسجد کو ٹریپزوئڈ شکل میں بنایا گیا تھا جو اس کے شمالی حصے کو حرم سے ملاتا تھا۔ مزید یہ کہ مسجد کو عباس خلیفہ المہدی نے شمال کی طرف پھیلا دیا تھا اور ان کا نام مسجد نبوی کے پینل پر لکھا گیا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقبرے کا احاطہ المتوکل نے سنگ مرمر سے کیا تھا اور 1470 عیسوی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر پتھروں کا ایک گنبد بنایا گیا تھا۔ عظیم سلیمان کے زمانے میں مسجد نبوی کے مشرقی اور مغربی دیواروں کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر فولاد سے ڈھکا ایک نیا گنبد نصب کیا گیا اور دروازہ رحمت کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ 1817 میں الروضہ المطہرہ کی تعمیر محمود اللہ نے مکمل کی۔ 1837 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گنبد کو سبز رنگ دیا گیا، اس کا نام سبز گنبد رکھا گیا۔ اگلے جانشین نے سرخ پتھر کی اینٹوں سے مسجد کو دوبارہ تعمیر اور توسیع دی۔ مسجد نبوی کو دوبارہ ترتیب دیا گیا، سوائے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر، 3 قربان گاہوں اور منبر کے۔ 1800 عیسوی میں سعود بن عبدالعزیز اور ان کے پیروکاروں نے مدینہ میں سبز گنبد کے علاوہ تقریباً ہر مقبرے اور گنبد کو گرا دیا۔ سبز گنبد پر موجود زیورات اور سونا چھین لیا گیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یا تو وہ اس کی سخت ساخت کی وجہ سے اسے گرا نہیں سکے، یا اس سے پہلے عبد الوہاب نے لکھا تھا کہ وہ گنبد کو گرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ 400 سال کے بعد عثمانی حکومت کا خاتمہ ہوا اور اس کے بعد سعودی حکومت آئی۔ سعودی حکمرانی کے دوران مسجد نبوی میں کئی تبدیلیاں کی گئیں۔ 1951 میں بادشاہ کے حکم کے مطابق مسجد نبوی کے نماز ہال کو بڑھانے کے لیے مسجد کے ارد گرد جگہوں کو مسمار کر دیا گیا۔ مسجد کے شمال مشرق اور شمال مغرب میں تیز رفتاری سے مینار بنائے گئے۔
دین پڑھنے اور قرآن پڑھنے کے لیے مغربی دیوار کے ساتھ ایک لائبریری بنائی گئی۔ 1985 میں مسجد کی دوبارہ توسیع کی گئی اور مسجد کے اطراف کی جگہوں کو معمار کر دیا گیا۔ 1992 میں مسجد نبوی میں اسکیلیٹرز اور 27 صحن شامل کیے گئے۔ مسجد کے رقبے کو جدید بنانے اور پھیلانے کے لیے ستمبر 2012 میں $6 بلین کے منصوبے کا اعلان کیا گیا۔ اس منصوبے کے لیے مشرقی جانب ہوٹلوں، مکانات اور سہولیات کو ختم کر دیا گیا۔ جب جزیرہ نما عرب میں پہلی بار بجلی کا اعلان کیا گیا تو مسجد نبوی سب سے پہلے روشن ہونے والی جگہ تھی۔ موجودہ مسجد پرانی مسجد نبوی سے 100 گنا بڑی ہے۔ اب مسجد نبوی میں تقریباً 10 لاکھ افراد کی گنجائش ہے۔ پرانے زمانے میں جنت البقیع مسجد نبوی میں شامل نہیں تھی، لیکن اب یہ مسجد نبوی میں شامل ہے۔ مسجد نبوی مسجد الحرام کے بعد زمین کی دوسری مقدس ترین جگہ ہے۔ مسجد نبوی کے اندر ایک پرانا حصہ ہے جو عثمانیوں نے بنایا تھا اور مسجد کے جنوبی سرے پر موجود ہے۔ اس کی خصوصیت اس کے منفرد ستونوں اور اس کے ڈیزائن میں عثمانی فن تعمیر کے بھاری عناصر سے ہے۔ 1970 میں حجرہ بدلنے جانے والے کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک خالی قبر اندر موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں دفنایا جائے گا۔ گنبد کا رنگ پہلے دور میں سفید تھا، پھر یہ بدل کر جامنی ہو گیا تھا کیونکہ حجاز کو جامنی رنگ بہت پسند تھا۔ مسجد نبوی کا رخ یروشلم کی طرف تھا، جو کہ اسلام کے ابتدائی سالوں میں قبلہ تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ اب بھی مسجد کے اندر ہے۔ کمرے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ تاہم جب پہلی جنگ عظیم کے دوران مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا، عثمانی کمانڈر کے پاس بہت سے نمونے استنبول منتقل کیے گئے تھے۔ ان میں سے بہت سے نمونے آج توپ کاپی محل میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ مسجد نبوی مدینہ کے سیاحتی مقاموں میں سر فہرست ہے۔ اس کا ایک عظیم الشان ڈھانچہ ہے اور یہ سعودی عرب کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدفون ہیں۔ اس طرح حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب آنے والے عازمین کے لیے یہ سب سے بڑی جگہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔